کرتے ہیں مدر صاحب سے. مدر صاحب کتاب تو سامنے رکھی ہوئی ہے, ذکر فیض 2013 میں کراچی میں کلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے شائع کی تھی. تھوڑا سا ہمیں اس کا ویسے ذکر فیض کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتاتے چلوں کہ اگر مدر صاحب یہ کتاب نہ لکھتے تو میں یہ کتاب بھی نہ لکھ پاتا. اس کے بارے میں بات ابھی آگے کر لیں گے. مدر صاحب نے اتنی گہرائی میں جا کے اور اتنی محنت سے ریفرنسز جمع کیے, اور جو بھی فیض کی زندگی میں جتنا بھی کام ہمارے خیال سے ہوا تھا وہ سب کا سب انہوں نے اکٹھا کر کے ایک کتاب میں اس کو جمع کر کے ذکر فیض شائع کی تھی. میرا مدر صاحب سے رابطہ 2011 یا 12 میں ہوا تھا جب ذکر فیض ابھی مکمل ہو رہی تھی, اور مدر صاحب نے بہت مجھ پہ کرم کیا تھا کہ اس کی ایک ایڈوانس سافٹ کاپی مجھے بھجوا دی تھی, جس کی بیسس پہ پھر میں نے اپنی کتاب کا خاکہ تیار کیا تھا. میری کتاب تو اسی سال آئی ہے, مدر صاحب کی کتاب کو آئے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی اور بات بھی کریں گے کہ مدر صاحب نے جو ریسرچ کی ہے, لیکن تھوڑا سا اگر آپ ذکر فیض کا مدر صاحب ہمیں بیک گراؤنڈ بیان کر دیں, اس کے بارے میں آپ نے کب پلاننگ شروع کی, کب لکھنا شروع کیا, اور کیا مشکلات پیش آئیں اس کتاب کے بارے میں, اور اس کتاب کی ریسیپشن کیسی رہی ہے اب جو آ گئی ہے 2-3 سال سے, تو کیسی یہ ریسیو ہوئی ہے؟ فیض صاحب سے دلچسپی تو ظاہر ہے شروع سے تھی. مجھے تھوڑی سی نیاز مندی بھی رہی, ملاقاتیں بھی رہیں. وہ اکثر ہمارے ہاں سکھر میں مقیم تھا, اور سندھ میں جب وہ کراچی میں تھے تو بالعموم سکھر, خیرپور, لاڑکانہ وغیرہ کے مشاہد میں آتے تھے, اور 2-3 دن رہتے تھے. اس لیے رہتے تھے کہ ان کے بعض دوست اس علاقے میں تعینات تھے, تو قریب سے بھی ذرا سا گفتگو کا موقع ملا. تو ایک آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے سب سے بڑی کہ میں بڑے سے بڑا کام کیا کروں, تو میری یہ خواہش تھی کہ میں بڑے سے بڑا کام موقع ملے تو فیض صاحب کی زندگی پر کچھ کروں. فیض صاحب کی شاعری پہ کچھ میں نے مضامین سے پہلے ایک آدھ مضمون تو فیض صاحب کی موجودگی میں بھی لکھا تھا, اور فیض صاحب نے اسے پسند بھی کیا تھا. تو اب اس کتاب کی صورتحال یہ تھی کہ یہ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں جو اکیڈمی آف لیٹرس ہے, اکیڈمی آف لیٹرس میں یہ تجویز رکھی گئی تھی کہ فیض صاحب پر بایوگرافی لکھوائی جائے تفصیلی, اور اس میں کوئی 10-15 نام منتخب رکھے گئے تھے, تجویز کی گئے تھے کہ ان 10-15 ناموں میں سے کوئی صاحب اگر تیار ہوں تو وہ فیض صاحب کی بایوگرافی لکھیں. اس میں میرا نام بھی تھا, اور ظاہر ہے ایسے لوگ تھے جو بہت بڑے ادیب ہیں, اور لیکن یہ کام اتنا ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا, تو انہوں نے معذرت چاہی کہ فیض صاحب پر لکھنے کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے اور وہ نہیں کر سکیں. تو یہ قرۂ فعال بنام من دیوانہ زدن, یہ قرۂ فعال میرے نام نکلا. اچھا, یہ تو وہاں سے پھر اس کے بعد وہ اکیڈمی کا معاملہ تو ہو گیا. پھر یہ رہتا چلا کہ لکھا جائے نہ لکھا جائے کیا ہو. میری مشکل یہ تھی کہ فیض اردو کے ان شعراء میں سے ہیں جن پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے, اور نہ صرف اردو میں, انگریزی میں, اور دنیا کے بیشتر ممالک میں. اور ایک کتاب تو سوانحی کتاب ان کی اپنی زندگی میں آ گئی تھی, کیا نام تھا اس کا؟ ذکر جی. تو یہ صورتحال تھی, اور کافی کتابیں لکھی جا چکی تھیں. کچھ کتابیں فیض صاحب کی زندگی میں شائع ہو چکی تھیں. اب لیکن ٹیکنیکلی جسے آپ کہتے ہیں کہ تکنیکی اعتبار سے بایوگرافی کو یا سوانح عمری کو جس طرح ہونا چاہیے اس طرح وہ کتابیں, اس میں محبتیں تھیں لوگوں کی, خلوص تھا. فیض صاحب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن تھی, لیکن وہ جو چیزیں کہ خاندانی
پس منظر کیا ہے، یہ شخص جس کے بارے میں ہمارے ممدوح جو ہیں ان کے بارے میں، ان کے خاندان کا پس منظر کیا ہے، ان کی تعلیم کا پس منظر کیا ہے، ان کی زندگی کارناموں کے پس منظر کیا ہے، طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسی ہے، وہ ملنے جلنے میں کیسے آدمی ہے، تو ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو یہ پھر جب میرے لیے مشکل یہ تھی کہ اتنی کتابیں تھیں کہ اب میں کیا لکھوں گا، یا تو وہ ساری کتابیں دہرائی جائیں گی. ان میں سے بہت سی کتابیں لوگوں نے خلوص میں لکھی تھی، تو بہت سی، اچھا فیض صاحب نے کبھی روکا ہی نہیں. فیض صاحب تو ان ساری چیزوں سے بہت بلند و بالا تھے کہ ان کے بارے میں کون کیا لکھ رہا ہے. لوگوں نے مخالفت میں لکھا تو بھی اور موافقت میں لکھا تو بھی، جیسا لوگ کہتے تھے فیض صاحب آپ اس کی تردید تو کیجیے، ان میں کیا ضرورت ہے. اس میں بالکل ٹھیک مدر صاحب. ایک تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس سے پہلے بھی اس زمانے بھی کتابیں، بایوگرافیکل کتابیں فیض صاحب کے بارے میں آئی تھیں. میرے خیال سے جو موسٹ ریسنٹ کتاب ہے وہ ڈاکٹر لوڈمیلا واسیلیوا کی پرورش لوح و قلم ہے، جو انہوں نے رشین میں لکھی تھی اوریجنلی، پھر اردو میں اس کا ترجمہ ہوا، اردو میں شائع ہوئی تھی. لیکن میں اس کو بایوگرافی، میرا خیال اس کو نہیں کہنا، اس کو درست نہیں ہے وہ، کیونکہ اس میں بایوگرافیکل ڈیٹیلز کچھ ہیں لیکن بہت سی اس میں نظموں کی کرٹیکل انالیسس ہے، فیض صاحب کی جو شاعرانہ جو فلسافیکل جو ویلیوز ہیں اس کے بارے میں بات ہے. تو ٹیکنیکلی وہ بایوگرافی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ جو اور باتوں کا ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ بایوگرافیکل جھلکیاں تو موجود ہیں، لیکن ایک کمپریہنسو بایوگرافی کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک فیض صاحب کی زندگی میں اگر آپ کسی ایک پہلو پہ اگر آپ ریسرچ کرنا چاہیں، وہ بیروت والے پہلو پہ، وہ چیز مدر صاحب کی کتاب کے آنے سے پہلے موجود نہیں تھی. مدر صاحب نے اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا، اسی کو لے کے ڈاکٹر عمران کی طرف آتے ہیں. مدر صاحب نے کہا کہ فیض صاحب پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بہت وہ پبلکلی اویلیبل ہے، جرائد بھی ہیں، رسالے بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں. تو ایک تو جو بھی فیض پہ کچھ لکھنے کی کا ارادہ بناتے ہیں ان کو بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت سا پرنٹڈ مٹیریل، بہت سی انفارمیشن آلریڈی موجود ہے جس کو آپ نے پہلے ویریفائی کرنا ہے، اس کو شامل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. اسی حوالے سے عمران، آپ کی کتاب جو پچھلے سال شائع ہوئی تھی، یہاں پہ ہم نے لانچ بھی کی تھی، فیض کی نایاب خطوط. فیض کے خطوط تو آج سے 70 سال پہلے چھپے تھے. فیض صاحب کے جو لکھے گئے تھے پھر چھپے تھے 70s میں، جو جیل کے خطوط تھے جو 70s میں پھر صلیب میرے دریچے کے نام سے شائع ہوئے. اس کے علاوہ بہت سی اور جگہوں پہ فیض صاحب کے خطوط موجود تھے. پھر مسز سرفراز اقبال نے دامن یوسف کے نام سے اپنی کتاب شائع کی جس میں انہوں نے اپنے نام سے فیض کے خطوط تھے. تو آپ کو کیسے یہ آئیڈیا ہوا کہ میں کوئی ایسے اور خطوط بھی جمع کروں جو اب تک شاید شائع نہیں ہوئے، اور وہ ایک ایسی کتاب بھی بن سکتی ہے کہ لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہوگا، جبکہ بہت سا ایسا مواد آلریڈی پبلش موجود تھا؟ بہت شکریہ. جہاں تک فیض صاحب کے خطوط کے جمع آوری کا تعلق ہے، تو جب میں 2011 میں فیض صاحب پہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اور میرا موضوع بھی یہی تھا کہ فیض صاحب پہ اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو میں نے دیکھنا ہے. یعنی فیض صاحب کی شخصیت اور فن پہ تو پی ایچ ڈی 1986 میں ہی ہو گئی تھی. بہت دن ذکر یونیورسٹی سے صلاح الدین حیدر صاحب نے کی، اور وہ باقاعدہ 2011 میں کتابی صورت میں بھی آ گئی. تو اس ساری روایت کو جو فیض صاحب کی نقش فریادی کے اشاعت سے شروع ہوا تھا ان پہ لکھنے کا کام، اس کو 2011-12 تک میں نے دیکھنا تھا. تو فیض صاحب کی شخصیت، ان کی شاعری، نثر، ہر حوالے سے جو چیز مجھے ملتی گئی میں جمع کرتا گیا. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ فیض صاحب کیونکہ وسیع المشرب انسان تھے، ان کے ملنے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں تھے. فیض صاحب کی یہ عادت تھی کہ جو بھی انہیں خط لکھتا اس کا وہ جواب ضرور دیتے تھے. مختصر ہو سکتا ہے لیکن جواب وہ ضرور دیتے تھے. تو فیض صاحب کے بہت سارے خط جو ہے وہ مجھے مختلف کتابوں میں، رسالوں میں ملے، اور خیر لیکن وہ کسی مجموعے کی صورت میں نہیں تھے. جب میں نے ان کو جمع کیا تو تقریباً 100 کے لگ بھگ تھے. تو ظاہر اس وقت تو میں کیونکہ وہ پی ایچ ڈی کا کام کر رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اس کو بہتر کیا جائے، اور فیض صاحب کی یہ جو منتشر خطوط ہیں ان کو جمع کیا جائے تو ایک اچھی کتاب جو ہے دستاویز جو ہے تیار ہو سکتی ہے. تو پی ایچ ڈی کے فوراً بعد ہی میں نے اس کام کو سب سے پہلی پریفرنس میں یہ رکھا کہ فیض صاحب کے خطوں کو میں جمع کرتا ہوں.
تو یہ اس کی تھوڑی سی مختصر کہانی. میرا خیال یہ بہت بڑی سروس ہے، کیونکہ جن احباب نے فیض صاحب کے خطوط پڑھے ہیں، ان کے اپنے خطوط یا جو ایلس کے نام تھے یا جو یہ والے ہیں، فیض صاحب کا ایک بڑا انفارمل سا، ایک بڑا اپنائیت والا ایک رائٹنگ سٹائل ہے. لگتا ہے جیسے جب آپ ان کے خطوط پڑھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے وہاں موجود ہیں، جیسے وہ آپ سے ہی آلموسٹ بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جیل کے جو خطوط ہیں اس کا تو ایک اور پس منظر ہے، اس میں سیاسی اور وہ سارا جو معاملہ چل رہا تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی جب وہ کہیں سے پوسٹ کارڈ کو لکھتے ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں سیر کرنے، کسی کے نام کو خط لکھتے ہیں، تو اس میں اتنی ایک اپنائیت سی ہوتی ہے، اتنی انفارمیلٹی ہوتی ہے کہ لگتا نہیں کہ کوئی فارمل ڈاکومنٹ ہے. جیسے لگتا ہے کہ فیض صاحب واقعی اس شخص سے بات کر رہے ہیں. میری خوش قسمتی یہ ہے جب یہ کتاب لو اینڈ ریولوشن جب میں نے لکھنا شروع کی تھی، مظہر صاحب کی جو اس میں کنٹریبیوشن ہے، میرے خیال سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ جو انگلش کی میری بایوگرافی ہے، اس کی بیک بون جو ہے وہ مظہر صاحب کی کتاب ہے. اس میں اگر یہ نہ ہوتی تو یہ انگلش کی کتاب ہونا بھی مشکل تھا. لیکن اس کے علاوہ جب ہم نے تھوڑا سا اس پہ کام کرنا شروع کیا تو عمران تو خیر کیونکہ خود ماشاء اللہ ایکڈیمک ریسرچر ہیں، لٹریچر کے حوالے سے انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی تھی. میرا خوش قسمتی یہ ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے ہی پھر مجھے وہ آئیڈیا ملا کہ کس طرح سے پرائمری ریفرنسز، پرائمری سورسز کو کس طرح اکٹھا کیا جانا چاہیے، کتنا ضروری ہے کہ ہر سورس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے، کتنا ضروری ہے. بہت سے لوگوں نے یہ کتاب پڑھ کے، لو اینڈ ریولوشن پڑھ کے تعریف کی ہے کہ ریسرچ بہت تھورو ہے اور بہت ایکوریٹ ہے، اور اس کا 100% اس کا جو صلہ ہے وہ عمران کے سرے ہے، کیونکہ ریسرچ ساری ان کی ہے. میں نے صرف لکھنے کا کام کیا تو ریسرچ ساری انہوں نے کی ہوئی ہے. مظہر صاحب کی کتاب کے بھی، ذکر فیض کے بھی، اس لو اینڈ ریولوشن میں ملٹیپل ریفرنسز ہیں. بہت سا اس میں ہم نے مواد جو ہے وہ ان کی کتاب سے، مظہر صاحب کی کتاب سے لیا تھا. البتہ اس سے ایک سوال اور نکلتا ہے. لو اینڈ ریولوشن تقریباً 350 350 450 صفحوں کی کتاب ہے. میری کوشش یہ تھی کہ اس میں بہت سا پرسنل مٹیریل بھی شامل کیا جائے جو تھوڑا سا ایڈیشنل ہوگا پہلی چیزیں جو شائع ہوئی اس کے مقابلے میں. تو اس میں فیض صاحب کے قریبی دوستوں کی یادداشتیں جو موجود ہیں، عالیہ رحمان صاحب ہیں اور لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ فیملی کی یادداشتیں جس میں میری امی، میری خالہ، میرے فادر اور اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے فیض صاحب کے ساتھ بہت سا وقت گزارا، بہت سا قریبی تعلق ان کا فیض صاحب کے ساتھ رہا، اور ان کا بہت پرسنل انٹرچینجز بھی فیض صاحب کے ساتھ رہے. اس کے نتیجے میں نے کوشش کی کہ تھوڑی سی کتاب پرسنل رہے، اور میرا ایک یہ اسٹیٹڈ آبجیکٹیو تھا کہ کتاب کو ذرا اتنا ضخیم نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی انسان اگر اٹھائے تو اس کے ہاتھ جو ہے وہ نیچے کو چلے جائیں. لیکن مظہر صاحب سے جب ایک دو دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے تو مظہر صاحب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں، فیض صاحب جیسی شخصیت کے بارے میں اگر آپ لکھنے جا رہے ہیں تو جتنا بھی اس میں ڈیٹیل، جتنا بھی زیادہ آپ کو شامل کرنا پڑے وہ آپ کو کر دینا چاہیے. تو مظہر صاحب اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں. ذکر فیض میرے خیال کو 900 سوا 900 صفحوں کی ہے. کچھ اس میں بہت سی ایسی ڈیٹیلز بھی ہیں، مثلاً راولپنڈی کنسپریسی کیس کے حوالے سے کہ بہت زیادہ تفصیل سے آپ نے چیزیں بیان کی ہیں. یہ نقطہ نظر کہ آیا جو ایک عام پڑھنے والا ایک لے پرسن جو ہے وہ کتاب کی ضخامت سے ڈر جائے گا، اس میں آپ کو تھوڑا سا کرنا چاہیے، یا آپ کے خیال میں فیض صاحب کے بارے میں لکھتے ہوئے، اس قسم کی چیز کے بارے میں لکھتے ہوئے جو بھی مٹیریل شامل ہو وہ آپ کو کر لینا چاہیے؟ تھوڑا سا اس بارے میں بات کریں. بایوگرافیکل لٹریچر سے میری خصوصی دلچسپی ہمیشہ سے رہی ہے، اور میں نے اردو کے سوانح ادب پر کتاب بھی لکھی ہے. بات دراصل فیض صاحب جیسی شخصیتیں جو ہیں وہ صرف ایک آدمی کی صورت میں نہیں دیکھی جا سکتی، بلکہ اسے اس کے زمانے کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. جب آپ کسی ایک ایسا شخص جو اپنے تنہا نہیں رہ رہا، تنہا رہنے کے باوجود اپنی پوری شخصیت، علیحدہ شخصیت کے باوجود وہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور ایسا حصہ ہے بہت محرک، بہت متحرک، معاشرے میں تبدیلی لانے والا. تو ایسی شخص کو آپ نکال کے صرف یہ نہیں لکھ سکتے کہ یہ ان کا نام ہے، یہ ان کا خاندانی تفصیل دی، یہ نہیں، بلکہ پوری ان کی فکر بھی آئے، اس میں آئے گی، شخصیت بھی آئے گی، ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی آئے گا، اور جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے اس کا بھی اعتراف آئے گا. اور جو اگر ان کی مزاج میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس نے کہ ہمارے معاشرے پہ کوئی اچھا اثر نہیں ڈالا تو وہ بھی آئے گا. تو یہ ساری چیزیں اس کے بغیر جہاں اچھے پہلو شخصیت کے آتے ہیں، متحرک پہلو اور مثبت پہلو آتے ہیں، وہیں شخصیت کے اگر منفی پہلو جو ہیں، اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ فیض صاحب کے منفی پہلو مجھے نہیں آتے تو میں ضرور لکھتا،
ان کا میں نے لوگوں سے پوچھا. اچھا میں نے باقاعدہ اس سلسلے میں ریسرچ کی, میں نے باقاعدہ اس سلسلے میں لوگوں سے اکسا کر کے پوچھا بھائی کچھ چیزیں خراب بھی تو بتاؤ. تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں بھائی وہ آپ نے کہا ہے فیض صاحب چلیے ہمارے ساتھ, تو فیض صاحب آپ کے ساتھ چلے گئے. میں کہا یہ آپ ان کی خامی کے طور پر کہہ رہے ہیں, میں ان کی خوبی کے طور پر دیکھتا ہوں. تو فیض صاحب کی شخصیت اتنی پہلودار تھی. دوسری بات یہ کہ وہ بہت بڑے شاعر تو ظاہر ہے پیدا بھی ہوئے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شاعرانہ شخصیت جو ہے وہ ابھرتی چلی, لیکن پہلے دن سے انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی 20 سال کے بعد ان کا نام لوگوں نے جانا, ایسا نہیں ہے. پہلی غزل جب انہوں نے پڑھی تو ان کا نام لاہور میں جانا پہچانے چلے گا. تو یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنے آپ وقت کے ساتھ بناتے ہیں اور وقت کو بھی اپنے ساتھ بناتے چلتے ہیں. تو فیض صاحب کی شخصیت اس تھی. اچھا صرف شاعر نہیں تھے, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاعر ہے صاحب اور شاعرانہ مزاج ہے, وہاں ہم ان کے کیسے بھول جائیں گے. جیل کی شب و روز کو ہم کیسے بھول جائیں, وہ عملی طور پر. اچھا عملی طور پر کسی مار دھاڑ والے پروگرام میں بھی نہیں ہے, نہیں, لیکن وہ ٹریڈ یونین, ریلوے ٹریڈ یونین کے صدر ہو رہے ہیں, اور 1-2 سال نہیں, کافی سال. اچھا پھر فیض صاحب کچھ نہیں کرتے تھے. فیض صاحب کمیونسٹ پارٹی کے رکن نہیں تھے جیسا کہ انہوں نے فرمایا, لیکن کبھی انہوں نے اپنے رویے سے کسی ایسی چیز, کوئی چیز ایسی ظاہر نہیں ہونے دی جس سے کہ ایک بائیں بازو کی سیاست کی مخالفت کی جا سکتی. اور ان کا اپنا کردار تھا, جو بھی کردار جسے وہ مناسب سمجھتے, وہ کردار ان کی شخصیت میں بھی تھا, ان کی شاعری میں بھی تھا. اور یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مل کر کے آپ جمع کر کے ملا کر کے جب آپ لاتے ہیں تب وہ شخصیت بنتی ہے. تو یہ اس کتاب کے اندر میں نے یہ کیا ہے. دیکھیے صحافت کے میدان دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ فیض صاحب سے بڑا تو صحافی کوئی نہیں. اچھا پھر وہ صرف یہ نہیں کہ وہ اخبار میں نام چھپ رہا ہے اور وہ گھر پر لیٹے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ پوری دنیا میں یعنی جو پریس کی کانفرنسیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں اس میں شرکت کر رہے ہیں. ایک عالمی تناظر بھی تھا. ایک ہمارے یہاں مجھے تو اس اعتبار سے کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا کہ جو نہ صرف اپنی ذات میں ایک روشن چراغ ہے, بلکہ وہ ایک اپنے آس پاس کی دنیا کو بھی روشنی دے رہا ہے, اور پھر عالمی سطح پر اس کا پوری سوچ, پورا تناظر جو ہے وہ عالمی تناظر ہے. وہ صرف نہیں لاہور اور پنجاب اور پاکستان اور ہندوستان کی زندگی پر شاعری نہیں کر رہے ہیں, صرف ہمارے آس پاس کے موضوعات کو پر شاعری نہیں کر رہے ہیں, بلکہ افریقہ بھی ان کی نظر میں ہے, ایشیا بھی ان کی نظر میں ہے. جہاں جہاں انسان اپنی انسانیت کی بقا کے لیے لڑ رہا ہے وہ فیض صاحب وہاں موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں تفصیل چاہتی ہیں, اور میں نے کوشش کی ہے کہ وہ تفصیلات یہاں جمع کی جائے. سر میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے کتاب کی ضخامت کے حوالے سے بات کی, تو علامہ اقبال کی جو ثانی عمری لکھی ان کے بیٹے نے وہ 3 جلدوں میں ہیں. سو جتنی بڑی شخصیت ہوگی اس کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ اس پہ زیادہ لکھا جائے, کیونکہ فیض صاحب کے جو میرا پہلا چیپٹر تھا فیض شناسی کی روایت, وہ ان کی سوانح اور شخصیت کے حوالے سے ہی تھا. تو پہلی کتاب جو 1970-78 کے قریب آئی ہے ہم کے ٹھہرے اجنبی ڈاکٹر ایوب مرزا صاحب کی, پھر وہی دوسری دفعہ 2005 میں فیض نامہ کے حوالے سے آئی, اور پھر اس دوران میں اشفاق حسین صاحب کی کتاب آئی ہے اکیڈمی سے آئی, جو ہے وہ کوئی 100-150 صفحے کی ہے. تو بہت سارے پہلو واقعی ایسے رہتے تھے جو فیض صاحب کی زندگی کے مجھے لگے کہ تشنا ہے اور ان پہ زیادہ تفصیل سے بات ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے یہ کتاب بڑی معتبر ہے, اور اس کتاب کو اگر آپ ڈیٹیل سے اور تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ ایک نئے
سوال میں گم ہو جائیں گے کہ فیض صاحب بحیثیت انسان، بحیثیت شخصیت بڑے تھے یا شاعر بڑے تھے؟ تو بہت یعنی ان کی شخصیت کے سارے پہلو، ابھی کچھ پہلوؤں کا ذکر ہوا، اس طرح وہ پرنسپل بھی رہے، پروفیسر بھی رہے، تو وہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے. اور میں آپ سے اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ میں آپ سے اگلی جو کتاب کا توقع رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فیض کا لاہور. تو جب آپ فیض اور لاہور کے حوالے سے صرف بات کر کے دیکھ لیں تو فیض صاحب کو جب آپ لکھیں گے تو 100-200 صفحے کی وہی کتاب بن جائے گی. تو فیض صاحب کی شخصیت ہی ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے کہ اس پہ ایک تفصیلاً کتاب کا تقاضا تھا جو مظہر صاحب نے کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے اس کو بھرپور کام کیا ہے اور سب کے لیے یہ بڑے لوگ استفادہ ہوتے ہیں. جی 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 آپ ہی کی گفتگو سے اب جیسے فیملی ہے، جی آدمی خاندان میں فیض صاحب کا اپنی فیملی سے جو رشتہ ہے، ہماری آپ کی سب کا اپنا رشتہ ہوتا ہے، لیکن یہ جس طرح انہوں نے اپنے نواسوں کے بارے میں جس پیار اور محبت کا، بچیاں جو ان کے نزدیک، ان کی بیٹیوں کی جو ان کی اہمیت تھی، بھلا بتائیے ایسا کہاں ملتا ہے؟ کم ملتا ہے. تو یہ کیفیت جو تھی فیض صاحب تو بیان کرنے نہیں جائیں گے نا، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب وہ ایلس سے اور فیض صاحب کے کیا تعلقات تھے، اور ایلس کتنی، یہاں ایک موضوع ذرا سا، ایلس بھی بہت اہم موضوع ہے. میں سمجھتا ہوں فیض کی شخصیت ایلس کی شخصیت کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ایلس پر کتاب ممکن خوبصورت کتاب بھی آ جائے گی. تو یہ خاندان کے حوالے سے، جیسے یہ ان کے نواسے ہیں، یہ خود بتائیں کہ ان کے تعلقات فیض صاحب سے کیسے تھے جب یہ بیروت میں جاتے تھے اور وہ سمندر پہ نہاتے تھے، کنارے پہ نہاتے تھے. میں تو اس وقت کی تصویر دی ہے جی. تو اب ایسے شخص کی کون سا پہلو ایسا ہے جس کو کہ چھوڑا جا سکتا تھا؟ اس میں کافی ساری باتیں تو انہوں نے مدر صاحب نے اور ڈاکٹر عمران نے کر دی ہیں. ایک تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بھی میں شیئر کر لیتا ہوں کہ جب یہ لو اینڈ ریولیوشن میں نے لکھنا شروع کی تھی تو ایکچولی اس کو شروع میں نے فیض صاحب کی وفات سے کیا تھا. فیض صاحب کل فوت ہوئے تھے، 20 نومبر 1984 کو ان کی برسی تھی. That was the day he died, so tomorrow is his death anniversary. So وہ جو پہلا چیپٹر تھا وہ اس کے لیے مجھے کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ وہ بڑا ایک پرسنل چیپٹر ہے. اس لیے کہ میری عمر تقریباً اس وقت 16 سال تھی، میرے بیٹے صاحب بڑے بیٹے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، یہ بھی تقریباً اسی عمر کے ہیں. سو وہ کیونکہ ان کی آخری جو النس تھی وہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. ہسپتال ان کے ساتھ میں گیا تھا، میں ہسپتال جہاں پر میں پڑھاتا ہوں. پھر ان کی وفات، پھر وہ جنازہ جس میں ہزاروں لوگ تھے، اور ہزاروں لوگ اس زمانے میں، آپ لوگوں سے اس بات کا اندازہ نہ ہو، آج کل تو جلسوں وسوں کا بڑا فیشن ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں تین دفعہ 144 جو تھی سیکشن 144 was strictly enforced. 2 یا 3 لوگوں سے زیادہ کہیں بھی کوئی شخص اگر جمع ہوتا تھا اسی وقت پولیس آ کے آپ کو پکڑ لیتی تھی. تو اس زمانے میں 15, 20, 25, 30 ہزار لوگوں کا ایک مجموعہ. میں تو حیران رہ گیا تھا دیکھے کہ جنازے میں یہ ہو کیا رہا ہے. I was very surprised as a teenager کہ مطلب ایک اس وقت اندازہ ہمیں ہوا تھا، بعد میں پھر میرے فادر نے اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ آؤٹ پورنگ ہوگی غم کی، محبت کی، کہ فیض صاحب کے جنازے میں کوئی 50-60 ہزار لوگ جمع ہوں گے اور 1 میل لمبا وغیرہ وغیرہ. سو وہ جو پہلا چیپٹر تھا ان کی وفات سے میں نے شروع کیا، بیمار ہوئے، فوت ہوئے، تو وہ ایک بڑا ایک روانی سے 2-4 گھنٹے میں نے چیپٹر کو لکھ دیا. اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی ریسرچ کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ میری اپنی پرسنل ریکلیکشن تھی. اس کے بعد جو میں نے اس کو پیچھے لے جا کے فیض صاحب کی کے والد کی زندگی سے شروع کیا. والد صاحب کی پیدائش اور سارا کچھ، اس میں بھی کچھ مواد موجود تھا. کچھ فیض صاحب کے اپنے انٹرویو تھے، پروفیسر اشفاق بخاری مرحوم فیصل آباد کے، ان کی کتاب آ چکی ہوئی تھی، اس میں ایک بڑا ڈیٹیل اس میں تھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد میرے پاس ریسرچ مٹیریل بالکل ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ 2 چیپٹر لکھ کے اب کتاب، باقی کتاب میں کیا لکھوں گا، میرے پاس لکھنے کو کچھ نہیں ہے. یہ مظہر صاحب کی کتاب یعنی جو مجھے ملی تھی عمران سے ملاقات کے پہلے کی بات ہے، تو اس لیے جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ انفارمیشن زیادہ ہو، اس وقت میرا پرابلم یہ تھا کہ میرے پاس اور کوئی لکھنے کو تھا نہیں. اس کے بعد پھر جب مظہر صاحب کی کتاب مجھے اویلیبل ہوئی اور پھر عمران سے جو ملاقات ہوئی
اور انہوں نے تھوڑا سا میری گائیڈنس شروع کی. اور جب میں نے پھر ہم نے جب کتاب پہ آگے کام کیا اور کتاب کے اور چیپٹر لکھنا شروع کیے تو اس وقت پھر مجھے احساس ہوا, جس طرح مدر صاحب نے کہا ہے, کہ کتنا سارا مٹیریل مجھے کاٹنا پڑ رہا ہے, چھوڑنا پڑ رہا ہے. بہت کچھ یعنی ان کے ڈفرینٹ فیزز آف لائف پہ کنسپریسی کیس ہے, ان کے ایوب خان کے زمانے میں ان کے دن ہیں, ان کی سوویت یونین میں جو ٹائم انہوں نے اسپینڈ کیا وہ. سو بہت سا ایسا مٹیریل ہے جو مدر صاحب کی کتاب میں ایکچولی موجود ہے, لیکن میں نے اپنی کتاب سے اس کو نکال دیا تھا, کیونکہ وہ پھر ورنہ پھر بہت ہی لمبا ہو جانا تھا. میرے ساتھ پبلشر کی بھی ایک کمٹمنٹ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اتنے 375-400 پیجز تک آپ رکھیں, اس کو ختم کر دیں. تو بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ایسی کوئی شخصیت ہو جن کی پرسنل لائف کے بھی اور پھر سوشل لائف کے بھی, پولیٹیکل لائف کے بھی, اور فیض صاحب, ہم تو فیض صاحب کی شاعری کی بہت سی باتیں کرتے ہیں, لیکن فیض صاحب ٹیچر بھی تھے, فیض صاحب ٹریڈ یونینسٹ بھی تھے, فیض صاحب جرنلسٹ بھی تھے, بہت کچھ انہوں نے زندگی میں کیا. وہ فلم میکر بھی تھے, فلم انہوں نے لکھی بھی, اور فلم آج کل اس کا وہ تھوڑا سا چرچا چل رہا تھا, جاگو ہوا سویرا اور ایک آدھی اور بھی. تو بہت سی ایسے پہلو تھے. جب کتاب میں کافی سارے لکھ رہا تھا مجھے احساس ہوا کہ اور بہت سا کام مختلف پہلوؤں پہ کیا جا سکتا ہے, جس کے حوالے سے اب میں عمران سے ایک اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی بات کی کہ فیض صاحب کی بہت سے کام پہ, بہت سی شخصیت کی بہت سے پہلوؤں پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے. کیا آپ کے خیال میں ابھی کچھ ایسے پہلو, ایسی چیزیں باقی ہیں جس پہ کچھ کام اور کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کر بھی رہے ہیں. دوسرا, آپ ماشاءاللہ ٹیچر ہیں, اب آپ پی ایچ ڈیز بھی کرواتے ہیں, پھر بھی کرواتے ہیں. آپ اپنے طالب علموں سے اگر کسی کو کوئی دلچسپی ہو فیض پہ کام کرنے کے حوالے سے, تو آپ کیا ان سے انکریج کرتے ہیں کہ اس پہلو پہ آپ کے خیال میں کام کی زیادہ ضرورت ہے؟ نر صاحب, 2 اسٹوڈنٹ میرے یونیورسٹی آف سرگودا سے فیض صاحب کے حوالے سے ایم فل کا کام کر رہے ہیں. ایک کام ہے فیض صاحب کے خطوط نگاری کے حوالے سے, کیونکہ 4 مجموعے آ چکے تھے, اور اس پہ وارث خان صاحب کا پہلے ایک پی ایچ ڈی کا کام ہوا تھا پشاور یونیورسٹی سے, لیکن وہ فیض صاحب کی نثر نگاری پہ. تو اس میں فیض صاحب کے خطوط کے حوالے سے بس کوئی 25-30 صفحے کا ایک چیپٹر تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا. اور جب ان سارے خطوط کو آپ پڑھتے ہیں تو ایک پورا جہان آباد ہے, اور اس کی ضرورت تھی کہ اس پہ ایک پورا کم از کم ایم فل سطح کا کام کروایا جائے. تو ایک کام وہ ہو رہا ہے. اس طرح فیض صاحب کی اب تقریباً 5 یا 6 مختلف جو بایوگرافیز یعنی کہ آ چکی ہیں, تو اس پہ بھی ایک فیض صاحب کے سوانح نگاروں کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ 2 کام میری نگرانی میں ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ اگلے سال تک اس میں جمع ہوں گے. تو اس حوالے سے میں دیکھتا رہتا ہوں, اور میں نے اپنے جو میرا تھیسس ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی سال کتابی صورت میں آئے گا. تو فیض صاحب پہ بھی بہت سارے حوالوں سے کام ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ میں سابقہ لوگوں کی برائی تو نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر فیض صاحب اور ان کے ہم عصر شاعروں کا اگر آپ تقابل کریں, فیض کے ہم عصروں میں جو 2-3 بڑے نام ہیں, اس میں مجید امجد ہیں, راشد ہیں اور میرا جی ہیں. تو راشد پہ جتنا بھی کام ہوا ہے اس میں زیادہ تر تخلیقی اور تحقیقی کام ہے, اس میں جمع اور دوبارہ تدوین کا کام بہت کام ہے. مجید امجد کے حوالے سے بھی تدوین اور یہ سارا کام ہے. تو فیض صاحب اس حوالے سے نئے کام کرنے کو جب مجھے احساس ہوا, میں نے کئی فیض نمبر لیے, اور جب فیض نمبر لیتا تھا تو اس میں زیادہ تر وہی مضامین ہوتا جو پہلے افکار میں سے ہوتے تھے, معناؤں میں سے ہوتے تھے. تو مجھے بڑی مایوسی بھی ہوتی تھی کہ میں نے اتنی مشکل سے اس رسالے کو منگوایا, اور فیض نمبر میں مجھے 2 یا 4 مضمون نئے ملے ہیں, باقی وہی رپیٹ ہو رہے ہیں. اس حوالے سے پھر بہت سارے موضوعات ذہن میں آتے رہتے ہیں, جیسے فیض صاحب کی جو نظم نگاری ہے اس پہ الگ سے ایک تفصیلی جو ہے وہ کام ہونا چاہیے, اور فیض صاحب بطور استاد اس پہ کام ہونا چاہیے. فیض صاحب الحمرہ اور نیشنل آرٹس کونسل کے ساتھ وابستہ رہے, اور مدر صاحب کراچی سے ہیں, تو کراچی والوں کے تک ان کے ذریعے پیغام دینا چاہوں کہ فیض صاحب کا بہت طویل عرصہ کراچی میں گزرا, اور اگر کینیڈا میں بیٹھے ہوئے عبدالرحیم انجان صاحب فیض اور کینیڈا کے حوالے سے ایک پوری یادیں اکٹھی کرتے ہیں, یا فیض اور بیروت, فیض اور فلسطین, تو فیض اور کراچی, لاہور, اس طرح کی بھی چیزوں کو جو ہے وہ جمع کرنا چاہیے. اور اسی طرح فیض صاحب کے جو لسانی حوالوں سے کام ہونے والا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے. فیض صاحب بطور شاعر جو ہیں, ان کی فکر کو بہت سارے لوگوں نے کام کیا, لیکن ان کی وہ بطور شاعر یعنی فکر کے ساتھ ساتھ کس طرح وہ شاعری کرتے رہے ہیں, اور پھر
فیض اور انگریزی شاعر، کیونکہ فیض صاحب انگریزی کے بھی استاد رہے اور انگریزی شاعروں سے متاثر بھی رہے اور بہت سارے انہوں نے تراجم بھی کیے ہیں، تو فیض صاحب کی اور انگریزی شاعروں کے جو موازنہ ہے، تقابلی جائزہ، اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کام ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ کچھ ابھی ذہن میں آئے ہیں. باقی دو چیزیں تو بہت ہی پسند آئیں. ایک تو آپ نے کہا کہ فیض صاحب کا ایک کمپیریٹیو اسٹڈی انگلش پوئٹس کے ساتھ رومانٹک ہیں جو کچھ بھی ہیں، اور دوسرا فیض کے بایوگرافرز کا کمپیریٹیو اسٹڈی جس میں ہم بھی شامل ہوں گے. جی بالکل. مطلب صاحب آپ ایلس کی جو خطوط ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. یہی سوال ایک تو تھوڑا سا آپ نے پہلے بات کی اور آپ سے گفتگو بھی ہو چکی ہے اس معاملے میں، خط و کتابت بھی ہوئی ہے، کہ آپ کے خیال میں ایلس کی جو کنٹریبیوشن تھی فیض صاحب کی زندگی کی طرف، فیض صاحب کے کام کی طرف، شاید اس پہ اتنا دھیان نہیں دیا گیا جتنا دیا جانا چاہیے. تو ایک تو تھوڑا سا اس پہ آپ بات کرتے ہیں، اور پھر یہی سوال جو میں نے عمران سے کیا تھا کہ آپ کے خیال میں جب آپ یہ کام ایلس پہ کر لیں گے، اس کے علاوہ اور کس کام کی ضرورت ہے فیض صاحب پہ؟ ادبی کام کون سا فیض کی زندگی کا، شاعری کا پہلو جس پہ اور کام ابھی ریکوائرڈ ہے؟ فیض صاحب کا تذکرہ اس اعتبار سے بھی ہونا چاہیے کہ فیض صاحب 20ویں صدی کے وہ واحد شاعر ہیں جن کا اثر اتنا وسیع ہے، اور وہ صرف اپنی زبان میں یا اپنے علاقے میں محدود ہو کے نہیں رہ گئے، جیسا کہ اور بہت سے اردو کے شاعروں کے ساتھ ہوا ہے. وہ سب کے سبب صفحہ اول کے شاعر تھے، اور انہوں نے اپنے عہد کو متاثر کیا تھا. بہت کچھ وہ پسند کیے گئے تھے اور لوگوں میں وہ مقبول تھے. لیکن فیض کا مسئلہ یہ ہے کہ فیض اپنی مقبولیت کو چاہے پکڑ کے روک لے، وہ رکتی نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، میرا تعلق سندھ سے ہے. سندھی زبان میں اس پچھلے سال ہم نے 17 کتابیں فیض صاحب، ماشاء اللہ، فیض صاحب کی ساری کتابیں. اتنا بڑا کام کسی اور زبان میں نہیں ہوا ہے جتنا بڑا کام فیض پر سندھی زبان میں ہوا. فیض صاحب کا پورا کلام سندھی زبان میں ترجمہ ہو چکا. فیض صاحب کی ساری کتابیں ترجمہ ہو چکی، سندھی زبان میں ترجمہ ہو چکی. اور فیض پر جو خاص اہم کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی ترجمہ ہو چکی. تو یہ ایک پاپولر. اچھا، پھر انگریزی میں بھی کافی کام ہوا ہے. ہندوستان کی زبانوں میں آپ پنجابی کو چھوڑیے، ملیالم تک کی زبان میں فیض منتقل ہو گئے، بنگلہ میں فیض صاحب منتقل ہو گئے. تو یہ اس طرح کا فیض کسی اور کو نہیں ملا. تو یہ فیض کا فیضان ہے کہ فیض کی شاعری اور شخصیت جو ہے وہ وقت آج فیض صاحب ہم سے گزرے ہوئے غالباً 20-25 سال ہو گئے ہیں. جی 84 کے حساب سے، جی 84 اور 33. ہاں، ایک عرصہ ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقبول سے مقبول ترین شاعر جو ہے 5-7 سال 10 سال تک چلتا ہے. تو فیض صاحب اس لیے آج بھی مقبول ہے. فیض صاحب کی مقبولیت، جب کتابیں آج بھی لکھی جا رہی ہیں فیض صاحب پر، فصول لکھے جا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے کچھ خدا کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، دین ہوتی ہیں، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، لیکن کچھ زیادہ تر تو آدمی کے اندر ہوتی ہے. اور اس کی شاعری کی خوشبو ہوتی ہے، اس کی شاعری کی اپنی ایک لپک ہوتی ہے جو وہ لوگوں کو اور وقت کو اپنے حساب میں لیتی ہے. تو فیض صاحب اب ہم یہ جس طرح سے ہو رہا ہے اور شہروں میں ہر جگہ ان کی یادیں منائی جا رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں فیض صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ بے سبب نہیں ہے. اس میں ان کی شخصیت کا حصہ بھی ہے، ان کی شاعری کا حصہ بھی ہے. جہاں تک آپ نے تذکرہ فرمایا تھا ایلس کے، تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ ایلس بہت بڑی شخصیت تھی، اور ایک ایسی انگریز خاتون، ایک ایسی انگریز خاتون، یعنی ان سے بڑی پنجابن کوئی نہیں. انہوں نے جس طرح سے اڈاپٹ کیا پنجاب، انہوں نے جس طرح کلچر کو اڈاپٹ کیا،
यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट किया और फैज़ को अडॉप्ट किया, फैज़ के ख़ानदान को अडॉप्ट किया, कल्चर को अडॉप्ट किया, ज़बान को अडॉप्ट किया। उनके नज़रियाती तौर पर भी एक ना एक यहाँ आने से पहले भी और फैज़ से दोस्ती से पहले भी जब वो स्टूडेंट थी वहाँ पर लंदन में, तो वहाँ पर भी उनका कुछ ना कुछ बायां बाजू की तहरीक से हिस्सा रहता था। तो एलिस की शख्सियत के बगैर मैं समझता हूँ फैज़ की शख्सियत। अब आप देखिए, फैज़ तो आराम से थे जनाब, जेल में 5-6 साल मालूम हो रहा था कि पिकनिक बन रही है, मुशायरे हो रहे हैं जी। 10 आदमी अपनी एक ही मिजाज के, 6 आदमी एक ही मिजाज के, एक ही ज़ौक़ के, एक ही उम्र के एक जगह हैं। और उनके यहाँ आप पढ़िए तो ज़रा उनकी जेल की दिन और जेल की रातें जो हैं, और उनके वो जो जिंदानामा जो है वो पढ़िए, देखिए, इस किताब में भी मिल जाएगा। तो वो एक उस ज़िंदगी को भी देख लीजिए, और वहाँ से निकल के आइए तो जिस मैदान में भी है फैज़ साहब में तन्हा नजर आ रहे हैं। तो एलिस वहाँ तो वहाँ, लेकिन ज़िंदगी असल भोग रही थी कौन? एलिस तन्हा थी। एलिस को ये फिक्र थी कि उनको मकान से निकाला जा रहा है, 100-150 रुपए की जो वहाँ से उनको तनख्वाह मिलती है, उसमें से 2 बच्चियाँ हैं, ज़ाहिर बच्चों की तालीम होनी है। फिर एक फैज़ साहब के घर का एक कल्चर था, माहौल था, उस माहौल के साथ बच्चियों की तरबियत देनी है। तो असल में तो जो ज़िंदगी गुजारी है वो एलिस ने गुजारी है, और फैज़ ने, ये फैज़ का बड़ापन है कि फैज़ ने हमेशा एलिस को एक ट्रिब्यूट पेश किया है, और ये कहा है कि मेरी सारी, और ट्रिब्यूट में ऐसा पेश किया है कि भाई इसमें मेरी सारी ज़िंदगी में मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका कंट्रीब्यूशन तो सारा तुम्हारा है। ये बड़ी बात है। मैं एलिस फैज़ साहब के खसूस जो उन्होंने एलिस को लिखे जेल से, वो तो फैज़ साहब ने बहुत तर्जुमा किया और उनका, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एलिस के खतूत जो हैं, जो फैज़ साहब को लिखे गए, ऐसे ख़त उर्दू में हैं ही नहीं। किसी खातून ने, यानी किसी खातून के ख़त ये उर्दू में इस तरह के लिखे ही नहीं गए हैं। ज़िंदगी को इस सतह पर महसूस करके उसको इसमें इजहार करना बड़ी बात है। वो तकरीबन 200 करीब खतूत हैं, वो तर्जुमा हो चुके हैं, और एक रिसाले में बाकायदा वो तरतीब से छप रहे हैं। और चूँकि मैं एलिस की कहानी कुछ उनकी मेरी ज़बान वो भी मुरतब कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह 2-1 महीने में ये 2 किताबें भी आ जाएंगी एलिस पर। तो इस एतबार से हमें फैज़ के साथ साथ एलिस का एक मेरा ख्याल आखिरी एक थोड़ा सा कमेंट अपने पैनल से ले लेते हैं, उसके बाद अगर ऑडियंस में कोई बात करना चाहे, कोई सवाल पूछना चाहें। 2-3 दफ़ा एक आधी जो मेरी किताब की जो फंक्शंस हुए उसमें अक्सर लोगों ने पूछा है कि जी आपने फैज़ साहब की पर्सनैलिटी या फैज़ साहब का जो काम है उसके कोई नेगेटिव पहलू पे बात की है, या किसी ने कहा कि आपने को नहीं की। सो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों से वो चाहूँगा रिजर्वेशन। ज़ाहिर है कि जब किसी भी इंसान के बारे में इंसान लिखना शुरू करता है, मेरा तो जवाब हमेशा यही होता है कि आप 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, या तो आपको शख्स से मोहब्बत है या आपको शख्स से नफरत है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप ज़ाहिर मोहब्बत के पहलू से लिख रहे हैं तो फिर वो चीज़ आपकी लिखाई में आएगी, अगर आपको वो शख्स नापसंद है तो वो चीज़ भी आपकी लिखाई में आएगी। मुश्किल काम मेरा ख्याल होता है कि इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में चल के एक डिस्पैशनेट या एक ऑब्जेक्टिव, ये भी लोगों ने बात की है कि ये ऑब्जेक्टिवली लिखा गया है, लेकिन मैं वाकई यानी इस बात का मुझे इतराफ़ करना पड़ेगा कि रिसर्च तो खैर इमरान की थी और सोर्स किताब मदर साहब की थी, लेकिन बहुत कुछ छान पटकने के बाद भी फैज़ साहब के बारे में कोई सिग्निफिकेंटली नेगेटिव पहलू ढूंढना मुझे मुश्किल हुई। अब ज़ाहिर है बहुत सा ऐसा कुछ लिखा गया था जिसमें फैज़ साहब के बारे में बहुत कुछ कहा गया, मसलन कि वो दहरिए थे और शराब पीते थे और ये वो तो खैर दूसरी बात है। जो राइट विंग ने जो बहुत सी बातें की कि वो कम्युनिस्ट थे और ये थे और वो थे, लेकिन उनके काम के, उनकी शख्सियत के हवाले से एक चीज़ मैं आप जिक्र करता चलूँ, किसी ने जिक्र किया था, रैल्फ रसल एक उर्दू के
ویل نون ریسرچر ہیں, کتابیں بہت سی لکھی ہیں, ایک ڈائی ہارڈ کمیونسٹ بھی تھے. ایک ان کا ریفرنس جو میں نے اس کتاب میں لکھا ہے, جو آپ لوگ کسی لوگوں نے پوچھا تھا, جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ فیض صاحب کی جو آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ تھی وہ ہارڈ لیفٹ نہیں تھی. یعنی فیض صاحب اتنا ہی, یعنی اپنے آپ جو بات کرتے تھے وہ اتنی ہی کرتے تھے کہ اس سے ان کو جیل نہ جانا پڑے, اس سے ان کو گرفتاری ان کی نہ ہو, کیونکہ ان کی گرفتاری سے تھوڑا سا اس کو انہوں نے ماڈیفائی کر کے اپنی شاعری کو ایمبیگوس رکھا تاکہ کوئی اوفینڈ نہ ہو. یہ بات میں نے لکھ بھی تھی کتاب میں کہ رسل صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اور یہ ایک دس از ون آف دا فیو کرٹیسزمز آف فیض جو لیفٹ کی سائڈ سے مجھے ملا. رائٹ ونگ تو جو لوگ ذرا مذہب پسند ہیں, جو کچھ بھی ہے, انہوں نے بہت کچھ لکھا, لیکن جو فیض صاحب کی آئیڈیالوجی کو شیئر کرتے تھے اس میں ایک یہ چیز مجھے ملی. میرے فادر کا جو ہمیشہ سے وہ بیان کر رہے ہیں, مجھے کوئی عذر نہیں اس میں بیان کرنے کے, فیض صاحب بہت سست تھے, کام جو تھے وہ نہیں کرنا پسند کرتے تھے. فیض صاحب بہت کچھ اور بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا, اور اس کا اعتراف فیض صاحب نے خود بھی کیا تھا. فیض صاحب کے اور بھی لکھنے والے وکٹر کیرنن نے مثلا یہی بات لکھی تھی کہ فیض کو میں نے کتنی دفعہ کہا تھا, وہ لندن میں ہوتے تھے, کہ اور لکھیں اور کام کریں. فیض صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے چلو کرتے ہیں. شام کو چلے گئے, ڈرنک پہ چلے گئے, پارٹی پہ چلے گئے, کام شام کو خاص نہیں کیا. سو ایک اس طرح سے اگر آپ چاہیں کہ جی ایک ان کی شخصیت کا ایک منفی ایسپیکٹ اس طرح سے تھا. لیکن میرے خیال سے سب لوگ اسی بات پہ ایگری کریں گے کہ ایکٹیولی فیض صاحب نے کسی کے خلاف بولنا یا کسی کے خلاف لکھنا یا کسی کے خلاف کچھ کہنا یہ بہت ہی مشکل ہے ڈھونڈنا. بیکاز فیض آلویز ان کا ہمیشہ یہ تھا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے چھوڑو, کیا ضرورت ہے, رہنے دو جو کچھ بھی ہے. ابھی مدر صاحب نے ذکر کیا کہ کسی نے مسودہ لکھ کے بھیجا ان کے پاس کہ یہ دیکھ لیں, میں نے آپ کے بارے میں بھی لکھا ہے. انہوں نے اس پہ بھی کچھ کہنا کا وعدہ نہیں کیا کہ کچھ اس کی تردید کر دیں, کچھ ٹھیک کر دیں. تو اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا کمنٹ دونوں میں پینلسٹ سے لے لوں, اور پھر 5-7 منٹ ہمارے پاس ہیں اگر کوئی آڈینس کویشچنز ہو, کہ فیض کی پرسنالٹی, فیض کے کام کی نیگیٹو یا کرٹیکل ایسپیکٹ پہ کچھ آپ لوگوں کو ملا ہو اپنی تحقیق میں یا آپ نے بھی لکھا ہو. فیض صاحب کی کوئی 100 کے قریب خاکے بھی مختلف جمع کیے. تیری یادوں کے نقوش شاکر علی صاحب نے سنگ میل سے وہ کتاب صورت میں بھی آئے تھے. ان کی 10 سالہ جو جشن ولادت تھا وہ سارے میں نے پڑھے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے خاکے فیض صاحب کے حوالے سے پڑھے. فیض صاحب کی 2-3 چیزوں کی طرف ان کے جو بہت گہرے دوست تھے انہیں ان کا ذکر کیا, کہ ایک فیض صاحب یعنی سستی جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, اور مثلاً مجاز جو ان کے بڑے گہرے دوست تھے, اور ان کی کتاب جو شعری مجموعہ آہنگ آنی تھی تو انہوں نے فیض صاحب سے کہا کہ اس کا آپ دیباچہ لکھ دیجیے. فیض صاحب نے کہا اچھا بھی لکھ دیتے ہیں. کرتے رہے انتظار کرواتے کتاب آ گئی اور دیباچہ نہیں آیا. تو انہوں نے پھر فیض صاحب کے نام ہی وہ کتاب کی, تو وہ انہیں اکثر مذاکرہ بہر القائل بھی کہا کرتے تھے. تو ایک مطلب لیکن ان کی یہ ہو گئی یا بھول جانے کی عادت انہیں تھی, بھول جاتے تھے, اور اس حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں. تو لیکن یہ وہ عادتیں ہیں یہ شخصیت کی وہ پہلے جس سے کسی دوسرے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ہم شخصیت کی اس میں سمجھتا ہوں وہ خامی شمار ہوتا ہے جس سے خلق خدا کو, ان کے دوستوں کو کوئی تکلیف ہو, رنج ہو. تو فیض صاحب کے حوالے سے مجھے اس حوالے سے کبھی کوئی پہلو نظر نہیں آیا کہ جس سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو. ایک آدھ خاکہ لکھا گیا تھا ان کے خلاف, لیکن جب میں نے اس کو بھی تحقیق کی تو اس میں مجھے لگا کہ شاید اس کے مصنف نے اپنے جو کچھ نفسیاتی اس کے مسائل تھے اس حوالے سے کوئی غصہ اتارا, ورنہ فیض صاحب کے کوئی ایسی شخصیت میں مطلب کوئی ایپ یا جیسے ہوتا ہے کہ بھائی جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی, ظاہر ہے اس سے باقی لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں, وعدہ کرنا پورا نہ کرنا. تو یہ اس طرح کی کوئی خامی مجھے ان میں نظر نہیں ہے. واقعی فیض صاحب ایک بہت عظیم انسان تھے. ان طرح یعنی عام جو بشری جو ہر انسان تقریباً لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان سے وہ معاملات تھے. جی سر. مدر صاحب آپ سے بھی یہی سوال کہ فیض صاحب کی کوئی اس میں آپ نے تھوڑا سا اس کا ذکر تو کیا ہے کہ فیض صاحب کی شخصیت یا کام یا اس کی کوئی منفی پہلو تو یہ ہے کہ ایک تو شخصیت ہوتی ہے آدمی کی, اس میں مزاج اس کا ہوتا ہے, اس میں اس کا تصور نظریہ ہوتا ہے, اس کا ماحول ہوتا ہے, اس کی عادت و اطوار ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا رویہ لوگوں سے کیسا ہے, اپنے معاشرے سے کیسا ہے, وہ معاشرے کو کچھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے, یا معاشرے سے کوئی چیز کے خلاف کوئی چیز, جیسا آپ نے فرمایا کسی شخص کے خلاف, ایسا فیض صاحب کی شخصیت میں کہیں دور دور تک اس کا اثر.
جو یہ ان کے مزاج میں کچھ سستی تھی، جیسے آپ نے فرمایا، ایلس نے بھی لکھا، آپ نے بھی کہا، اور فیض صاحب نے کہیں چھپایا نہیں. اور جس چیز کو فیض صاحب پسند کرتے تھے برملا اس کا اظہار کرتے تھے، جس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے اس کے بارے میں برملا ناراضگی اور ناپسندید کا اظہار اس لیے نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے غیر ضروری ہے، اگر اس سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو غیر ضروری ہے. تو ایک تو صورتحال یہ تھی کہ ان کے اسی وجہ سے ان کے مخالفین نہیں ہوئے، ان کے مخالفین نہیں تھے، ان کی شہرت کے مخالفین. جو لوگ جن لوگوں کو فیض سے شکایت تکلیف فیض سے نہیں ہوئی شکایت، شہرت فیض کی شہرت سے شکایت ہوئی، فیض کی طبیعت میں جو والہانہ پن تھا اس سے شکایت ہوئی. تو یہ میں اسی طرح سے محسوس کرتا ہوں. اس میں ایک آخر میں میرا خیال وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ فیض صاحب کی شخصیت جس طرح سے تھی اس طرح سے کیوں تھی، تو میرا خیال ایک بہت ہی اچھی ریسورس فیض صاحب کے جو اپنے خطوط ہیں اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں بہت سے، اور وہ لکھے گئے تھے تقریباً فیض صاحب کی عمر اس وقت 40 برس کے قریب تھی. 51 میں ان کو قید ہوئی تھی راولپنڈی کنسپریسی کیس میں، 55 میں پھر وہ رہا ہوئے تھے. تو تقریباً فرام دا ایج آف 40 until about 44 یا 45، so he was still a relatively young man. ان خطوط میں جس کا ترجمہ جیسے مدر صاحب نے کہا وہ انگلش میں تھے، ایلس کے نام، اس کا اردو ترجمہ کیا گیا، 1970s میں چھپے تھے سلیب میرے دریچے میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فیض صاحب کی، مجھے اس میں دلچسپی تھی، میں نے اس کتاب میں تھوڑا ذکر بھی کیا، میں سائیکیٹرسٹ ہوں، میرا کام بھی ہے، تو میں جاننا چاہتا تھا کہ جیسے وہ تھے ایسے کیوں تھے، یہ جو بھی انہوں نے سوچا، جو بھی سمجھا، جو محسوس کیا، ایسا کیوں انہوں نے محسوس کیا. تو وہ جو خطوط ہیں جو کہ ایزیلی اویلیبل ہیں، لاہور میں بھی ہوں گے لیکن مکتبہ دانیال کراچی سے تو وہاں مل جاتے ہیں، سلیب میرے دریچے میں، اس میں بہت سی گلمسز فیض کی پرسنالٹی کی، فیض کے اپنے الفاظ میں ہیں، جس میں انہوں نے ایلس کو کہا کہ ایسا کیوں کرنا چاہیے، ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے. مدر صاحب نے ذکر کیا کہ کسی نے کہا کہ جی اب فلاں شخص نے آپ کے خلاف کچھ لکھا ہے تو آپ کچھ اس کی تردید کریں، آپ کچھ اس کا کچھ کریں. اور فیض صاحب نے کہا کہ کوئی اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے میری کریٹیو انرجی ضائع ہوگی، کیا ضرورت ہے، جب لکھ دیا تو لکھ دیا، آپ اپنے کسی اچھے کام پہ آپ توجہ دیں. تو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ خطوط جو ہیں اس کا مطالعہ جو ہے وہ آپ کے فائدہ مند اس کے لیے ثابت ہوگا. فیض صاحب کی پرسنالٹی اندر سے کیا تھی، اور مور امپورٹنٹلی وہ جو اندر سے تھی وہ کس وجہ سے تھی، اپنے کیا وہ اندر سے کیا وہ اصول محسوس کرتے تھے جس کی بدولت وہ چیزیں کہتے تھے، سنتے تھے، جو کام کرتے تھے.